بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی نکالو زہیب، جلدی کرو، ہمیں ابھی شہر نکلنا ہے۔ وکیل صاحب کا وقت بہت قیمتی ہے، حویلی کے بڑے گیٹ پر کھڑے چودھری کمال نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور لہجے میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ بار بار اپنے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھ رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکایا اور گاڑی کی چابی مٹھی میں بھینچ لی۔ جی چچا جی، بس 2 منٹ۔ خبردار، مجھے چچا مت کہا کرو۔ کمال صاحب نے نفرت سے میری طرف دیکھا اور انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ تم صرف اس حویلی کے ڈرائیور ہو، اپنی اوقات میں رہا کرو۔ اگر آج نعمان کی پیشی نہ ہوتی تو میں تمہاری یہ زبان کھینچ لیتا۔ جلدی گاڑی نکالو، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شیشے سے میں نے دیکھا کہ کمال صاحب پچھلے سیٹ پر بیٹھتے ہی سر پکڑ کر ہڑبڑا رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، وہ چودھری وقار میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا۔ اس بار معاملہ بہت سنگین ہے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی، وہ خوف جن جیسے فرعونوں کے چہروں پر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کی۔ میرے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری جو پچھلی سیٹ پر بیٹھے اس شخص کو نظر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے وکیل ایڈوکیٹ شہزاد سے ملنے جا رہے تھے تاکہ اپنے بیٹے کو بچا سکے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ جس گاڑی میں وہ بیٹھے ہیں اس کا ڈرائیور ہی ان کی تقدیر کا فیصلہ لکھنے والا ہے۔ وہ جس مسیحا کی تلاش میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی نوک پر بیٹھا ان کا یہ نوکر ہی ہے۔ وقت کا پہیہ بھی کتنا عجیب ہے۔ کل تک جو شخص مجھے میرے ہی گھر سے دھکے دے کر نکال رہا تھا، آج وہ میری ہی مدد کا محتاج ہونے والا تھا اور اسے خبر تک نہ تھی۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، بالکل ویسے ہی جیسے زندگی کی رفتار نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا تھا۔ میرا نام زہیب ہے۔ یہ حویلی، یہ زمینیں، یہ گاڑیاں، یہ سب کبھی میرے باپ کا ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، لاڈلا اور تمام تر توجہ کا مرکز۔ میرے ابا جاوید صاحب اسی گاؤں کی مٹی میں پلے بڑھے تھے، جبکہ میرے چچا کمال صاحب کو شروع سے ہی شہر کی رنگینیوں کا شوق تھا۔ دادا جی کے جانے کے بعد جائیداد تقسیم ہوئی تو چچا اپنا حصہ لے کر شہر منتقل ہو گئے تھے۔ ابا کو اپنی مٹی سے محبت تھی، انہوں نے اپنا حصہ سنبھالا اور اپنی محنت سے اسے دگنا تگنا کر دیا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں چھوٹا تھا، ابا مجھے گود میں بٹھا کر کہتے تھے، زہیب بیٹا، یہ حویلی صرف اینٹ پتھر نہیں ہے، یہ ہماری عزت ہے، تم نے بڑے ہو کر اس کی حفاظت کرنی ہے۔ میں ہنستے ہوئے ان کے گلے لگ جاتا۔ ہماری زندگی بہت پرسکون تھی۔ ابا نے اپنی محنت کے بل بوتے پر اتنا کچھ بنایا تھا کہ لوگ رش کرتے تھے۔ اتنی بڑی حویلی، دکانیں، ہر چیز ابا کے نام تھی۔ چچا کبھی کبھار شہر سے ملنے آتے تو ابا ان کی بہت عزت کرتے۔ حالانکہ میں نے اکثر چچا کی آنکھوں میں ابا کی ترقی دیکھ کر ایک عجیب سی جلن محسوس کی تھی، لیکن اس وقت میں بچہ تھا، ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میری تعلیم کے لیے ابا نے مجھے شہر کے بہترین کالج میں داخل کروا دیا۔ میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ زندگی پھولوں کی سیج کی طرح لگتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ کانٹے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک منحوس شام تھی جب وارڈن نے مجھے آفس میں بلایا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ زہیب بیٹا، حوصلہ رکھنا، گاؤں سے فون آیا ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ تمہارے والدین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس لمحے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کیسے ہاسٹل سے نکلا، کیسے گاؤں پہنچا، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میں حویلی پہنچا تو وہاں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ جمع تھے، عورتیں رو رہی تھیں۔ میرے سر سے شفقت کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا، میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ میں غم سے نڈھال بت بنا ایک کونے میں بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، شاید آنسو بھی میرے نصیب سے روٹھ گئے تھے۔ کفن دفن کے بعد چچا کمال شہر سے اپنا خاندان لے کر حویلی آ گئے۔ لوگوں کے سامنے انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، مگر ان کے لمس میں وہ اپنائیت نہیں تھی جو ابا کے گلے لگنے میں ہوتی تھی۔ تم فکر مت کرو زہیب، چچا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تاکہ سب سن سکیں۔ میں ہوں نا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں۔ یہ سب کچھ اب میری ذمہ داری ہے۔ میں نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ مجھے لگا کہ چچا واقعی مجھے سنبھال لیں گے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ سانپ اپنی کینچلی بدل سکتا ہے، فطرت نہیں۔
ابھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ چچا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ایک صبح میں اپنے کمرے میں ابا کی تصویر لیے بیٹھا تھا کہ چچا اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ زہیب، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس میں وہ مصنوعی شفقت اب غائب تھی۔ میں نے ادب سے سر اٹھایا۔ جی چچا جی۔ دیکھو بیٹا، تمہارے باپ نے کاروبار پھیلانے کے چکر میں بہت قرضہ لے رکھا تھا۔ انہوں نے کاغذات میرے سامنے پھینکتے ہوئے جھوٹ بولا۔ یہ دیکھو، اس نے یہ حویلی اور زمینیں میرے پاس گروی رکھوائی تھیں تاکہ میں اس کا قرضہ اتار سکوں۔ اب چونکہ وہ نہیں رہا تو قانونی طور پر یہ سب کچھ اب میرا ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن چچا، ابا نے تو کبھی کسی قرض کا ذکر نہیں کیا۔ ہمارا کام تو بہت اچھا چل رہا تھا۔ تم بچے ہو، تمہیں کیا پتہ کاروبار کے داؤ پیچ۔ چچا نے سختی سے مجھے ٹوکا۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سارا حساب کر لیا ہے۔ تمہارے باپ پر اتنا قرض تھا کہ سب کچھ بیچ کر بھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ تو میں نے بھائی کے نام کی لاج رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن میں اکیلا تھا اور وہ طاقتور۔ میں نے گاؤں کے کچھ بڑوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن چچا نے پہلے ہی سب کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ وہ شہر کے چالاک آدمی تھے، گاؤں کے سیدھے سادے لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھانا جانتے تھے۔ سب نے یہی کہا کہ کمال صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارا برا کیوں چاہیں گے۔ اور پھر وہ قیامت کا دن بھی آیا جب چچا نے میرا سامان میرے ہی کمرے سے باہر نکلوا دیا۔ یہ اوپر والا پورشن اب نعمان اور میری بیٹیوں کے لیے ہے، چچا نے بے رحمی سے کہا۔ تم اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی روٹی خود کمانی ہوگی۔ مفت کی روٹیاں توڑنے کی گنجائش نہیں ہے میرے پاس۔ میں اپنی ہی حویلی کے صحن میں کھڑا آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جسے ابا نے ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا تھا۔ تو میں کہاں جاؤں چچا؟ میری آواز بمشکل نکلی۔ کوارٹر میں جگہ خالی ہے، وہاں رہ لو۔ چچا نے حقارت سے ڈرائیوروں کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہاں، پرانا ڈرائیور چھٹی پر گیا ہے، مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ اگر تم حویلی میں رہنا چاہتے ہو تو گاڑی چلانی ہوگی، کھانا مل جائے گا اور رہنے کی جگہ بھی، ورنہ راستہ کھلا ہے، جہاں مرضی جاؤ۔ اس لمحے میرا جی چاہا کہ چیخوں، چلاؤں، سب کو بتاؤں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں گاؤں چھوڑ جاتا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا، یا پھر اپنی ہی حویلی میں نوکر بن کر رہتا اور وقت کا انتظار کرتا۔ میں نے دوسرا راستہ چنا کیونکہ میں اپنی تعلیم نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ صرف علم ہی وہ طاقت ہے جس سے میں اپنا حق واپس لے سکتا ہوں۔ مجھے منظور ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ چچا کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہیں لگا کہ انہوں نے مجھے توڑ دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے ایک چٹان کو تراشنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ اس دن کے بعد سے زہیب مالک سے ملازم بن گیا۔ میں نے ڈرائیور کی وردی پہن لی۔ وہی حویلی جہاں میرا حکم چلتا تھا، اب وہاں مجھے حکم دیا جانے لگا۔ چچا کی بیٹیوں کو اسکول چھوڑنا، چچا کو شہر لے جانا، بیگم صاحبہ کے لیے سودا سلف لانا، یہ سب میری ذمہ داری بن گیا۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں کوارٹر کی مدھم روشنی میں اپنی کتابیں کھول لیتا۔ میں نے چچا سے چھپ چھپ کر اپنی تعلیم جاری رکھی۔ میں پرائیویٹ امتحانات دیتا رہا۔ میری آنکھوں میں نیند کی جگہ انتقام نہیں، بلکہ خود کو ثابت کرنے کا جنون تھا۔ میں چچا کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ جائیداد تو چھین سکتے ہیں، مقدر نہیں۔ چچا شہر کے رہنے والے تھے، انہیں گاؤں کے رسم و رواج اور یہاں کی نزاکتوں کا علم نہیں تھا۔ شہر کی دولت اور حویلی کے غرور نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہاں کے چودھری صاحب بہت طاقتور اور انا پرست انسان تھے۔ گاؤں میں ان کی بات پتھر پر لکیر سمجھی جاتی تھی۔ چچا کی اکڑ چودھری صاحب کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ چچا جب بھی گاؤں کی پنچایت میں بیٹھتے تو چودھری صاحب کی بات کاٹنے کی کوشش کرتے۔ وہ ہر وقت اپنی دولت کا روپ جھاڑتے۔ یہ دیہاتی لوگ کیا جانے قانون کیا ہوتا ہے، چچا اکثر گھر میں کہا کرتے تھے۔ یہی تکرار آہستہ آہستہ دشمنی میں بدلنے لگی، اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ چچا کا بیٹا نعمان جو بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، اسے بھی باپ کی طرح خود پر بہت غرور تھا۔ ایک دن بازار میں نعمان اور چودھری صاحب کے بیٹے بلال کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بات معمولی سی تھی، شاید راستے سے ہٹنے پر تلخ کلامی ہوئی، لیکن دونوں طرف جوان خون تھا
اور انا کا مسئلہ بات گالی گلوچ سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بازار میں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ میں اس وقت کچھ فاصلے پر گاڑی میں موجود تھا، چچا کے لیے دوائیاں لینے آیا تھا۔ شور سن کر میں بھاگا۔ میں نے دیکھا کہ نعمان اور بلال گتھم گتھا تھے۔ اچانک بلال نے طیش میں آ کر اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ وہ ایک خطرناک کالا تھا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ نعمان نے اپنے بچاؤ کے لیے بلال کو دھکا دیا۔ بلال کا پاؤں پھسلا اور وہ پاس ہی پڑے ایک بھاری پتھر پر جا گرا۔ ایک خوفناک آواز آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ بلال زمین پر ساکت پڑا تھا۔ اس کے سر سے شدید چوٹ کی وجہ سے زندگی کی رمق ختم ہو رہی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ نعمان گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ خود گرا ہے، وہ چیخا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چودھری صاحب کے حامیوں نے نعمان کو گھیر لیا۔ میں نے بڑی مشکل سے ہجوم کو چیر کر نعمان کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے نکالا۔ اگر اس وقت ہم وہاں سے نہ نکلتے تو شاید لوگ نعمان کو وہیں ختم کر دیتے۔ حویلی پہنچ کر جب نعمان نے چچا کو سارا ماجرا سنایا تو چچا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تھوڑے ہی دیر میں پولیس کی گاڑیاں حویلی کے باہر کھڑی تھیں۔ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی حادثاتی انتقال کو ایک منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے حملے کا رنگ دے کر FIR درج کروا دی تھی۔ الزام سنگین تھا، ارادہ ایذا رسانی اور جان سے مارنے کی کوشش کی دفعات لگائی گئی تھی۔ چچا نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، اپنا سارا اسٹور سوخ استعمال کیا، لیکن چودھری صاحب کے سامنے ان کی ایک نہ چلے۔ نعمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ چچا کا اکلوتا بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا اور کیس بہت کمزور تھا۔ گواہ سارے چودھری صاحب کے تھے اور ثبوت بھی ان کے خلاف جا رہے تھے۔ چچا کو اپنی دولت، اپنی حویلی، سب کچھ بے معنی لگنے لگا تھا۔ آج وہی دن تھا جب چچا کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ اس مصیبت سے صرف ایک ہی شخص نکال سکتا ہے، شہر کا مایہ ناز قانون دان ایڈوکیٹ شہزاد۔ سنا تھا کہ وہ وکیل نہیں جادوگر ہے۔ ہارے ہوئے کیس جیتنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ چچا نے فوراً اس سے ملنے کی ٹھان لی۔ گاڑی ہائی وے پر دوڑ رہی تھی۔ شیشے سے نظر آنے والا منظر دھندلا رہا تھا۔ شاید میری آنکھوں کی نمی تھی یا موسم کا اثر۔ تھوڑا تیز چلا زہیب، چچا کی جھنجھلائی ہوئی آواز آئی۔ اگر ہم وقت پر نہ پہنچے تو اپائنٹمنٹ کینسل ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا بڑا وکیل ہے۔ میں نے خاموشی سے ایکسلریٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ جانتا ہوں چچا جی، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے دل میں کہا۔ چچا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ فون پر مسلسل کسی سے بات کر رہے تھے، سفارشیں لڑا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے۔ وہ شخص جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، آج اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ہر در پر دستک دے رہا تھا۔ قدرت کا انتقام بھی کتنا خاموش ہوتا ہے۔ چچا میری جائیداد ہڑپ کر کے مجھے برباد کرنا چاہتے تھے، لیکن آج وہ اپنی ہی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار تھے۔ ہم شہر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ بلند و بالا عمارتیں میرے استقبال کر رہی تھیں۔ یہ وہ شہر تھا جہاں سے میں نے اپنی راتیں جاگ کر کاٹی تھیں، جہاں میں نے ڈرائیور کی نوکری کے دوران چھپ چھپ کر لا کالج میں کلاسیں لی تھیں۔ گاڑی کچہری کی طرف مڑ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج برسوں کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ آج نقاب اترنے والا تھا۔ گاڑی پارکنگ میں لگاؤ اور یہیں رکو۔ چچا نے گاڑی رکتے ہی حکم صادر کیا۔ میں وکیل صاحب سے مل کر آتا ہوں۔ میں نے گاڑی روکی۔ چچا تیزی سے اترے اور کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے گاڑی کا انجن بند کیا، ڈیش بورڈ سے اپنا کالا چشمہ اٹھایا اور آنکھوں پر لگایا۔ میں نے گہری سانس لی۔ چلیے چچا جی، آپ سے ملاقات اب آپ کے وکیل کے چیمبر میں ہوگی۔ میں گاڑی پارکنگ میں لگا کر وہیں کھڑا رہا۔ میری نظریں مسلسل کچہری کے اس عظیم الشان عمارت پر جمی ہوئی تھی، جہاں انصاف بکتا بھی تھا اور ملتا بھی تھا۔ چچا کمال تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اندر گئے تھے۔ ان کے چلنے کے انداز میں وہ پرانا وقار نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی عجلت اور لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں نے سکون کا گہرا سانس لیا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میں جانتا تھا کہ اندر کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے جونیئر، جو میرے چیمبر میں میرا اسسٹنٹ بھی تھا، اس سے پہلے ہی ہدایات جاری کر دی تھی کہ آج آنے والے کسی بھی کلائنٹ کو براہ راست مجھ سے نہ ملنے دیا جائے۔
خاص طور پر اگر اس کا نام کمال احمد ہو اور وہ گاؤں سے آیا ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد چچا واپس آئے تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ غصے اور مایوسی کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا اور سیٹ پر دھم سے بیٹھ گئے۔ لعنت ہے ایسے سسٹم پر، لوٹ مار مچا رکھی ہے سب نے۔ چچا نے مٹھی بنا کر سامنے والے سیٹ پر ماری۔ ان کی آواز میں شدید جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور شیشے سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا چچا جی؟ وکیل صاحب نہیں ملے؟ میں نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا، حالانکہ جواب مجھے معلوم تھا۔ ارے خاک ملیں گے، وہ تو خود کو خدا سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ چچا نے نفرت سے تھوکا اور پھر بے بسی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ ان کے منشی نے کہا ہے کہ ایڈوکیٹ شہزاد صاحب ابھی مصروف ہیں۔ وہ چھوٹے موٹے کیسز خود نہیں دیکھتے، کہتا ہے پہلے فائل جمع کرواؤ، اگر وکیل صاحب کو کیس میں جان لگی تو وہ خود رابطہ کریں گے۔ تکبر تو دیکھو ذرا، بندہ بات تک کرنے کو روادار نہیں ہے۔ میں نے دل ہی دل میں مسکرایا۔ یہ وہی تکبر تھا جو کبھی چچا کی شخصیت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہی رویہ جب ان کے سامنے آیا تو انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ تو اب کیا حکم ہے چچا جی؟ واپس حویلی چلے یا کسی اور وکیل کے پاس؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ واپس چلو، چچا نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور آنکھیں موند لیں۔ شہر کے 4 بڑے وکیلوں کے پاس ہو آیا ہوں۔ سب نے کیس فائل دیکھی اور معذرت کر لی۔ چودھری وقار کا نام سنتے ہی سب کے پر جلنے لگتے ہیں۔ کوئی بھی اس بلا سے ٹکر نہیں لینا چاہتا۔ صرف ایک یہی ایڈوکیٹ شہزاد بچا ہے جس کی شہرت ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اس تک پہنچنا تو وزیر اعظم تک پہنچنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ واپسی کا سفر خاموشی سے کٹا۔ چچا پوری رات سے فون پر مختلف لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہر طرف سے انہیں مایوس کن جواب مل رہے تھے۔ وہ شخص جو گاؤں میں اپنی طاقت کے نشے میں چور رہتا تھا، آج شہر کی سڑکوں پر ایک بے بس باپ بنا گھوم رہا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی کوئی غم ٹوٹ پڑا۔ چچا کی بیوی بیگم سلمہ، جو کبھی میری ماں کے ساتھ بیٹھنا بھی اپنی توہین سمجھتی تھی، وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ چچا کو خالی ہاتھ دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ کچھ نہیں کیا آپ نے، میرا بیٹا وہاں جیل کی کال کوٹڑی میں سڑ رہا ہے اور آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے واپس آ گئے۔ چچی نے روتے ہوئے چچا کا گریبان پکڑ لیا۔ ان کا میک اپ آنسوں سے دھل چکا تھا اور چہرے پر وحشت تھی۔ میں کیا کروں سلمہ، میں نے کیا نہیں کیا؟ چچا نے بے بسی سے انہیں خود سے الگ کیا۔ شہر کا ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا ہے، کوئی وکیل کیس لینے کو تیار نہیں۔ سب کہتے ہیں کیس کمزور ہے، گواہ سارے ہمارے خلاف ہیں۔ چودھری نے ایسا جال بنا ہے کہ نکلنا ناممکن لگ رہا ہے۔ میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزر کر اندر جانے لگا تو چچی کی نظر مجھ پر پڑی۔ ارے ہو زہیب، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو تماشا؟ جا کر میرے لیے پانی لاؤ، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ انہوں نے حسب عادت مجھے ڈانٹا، حالانکہ ان کی اپنی حالت قابل رحم تھی۔ جی چچی جان، ابھی لاتا ہوں۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ میں ان کی بدتمیزی کا برا نہیں مانتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ان کی فرسٹریشن ہے جو مجھ پر نکل رہی ہے۔ پانی کا گلاس لے کر آیا تو چچا سر پکڑے صوفے پر بیٹھے تھے اور چچی زمین پر بیٹھی بین کر رہی تھی۔ اگر میرے نعمان کو کچھ ہوا تو میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گی کمال۔ مجھے میرا بیٹا چاہیے، چاہے اپنی ساری دولت لٹا دو۔ چچی کی آواز میں ممتا کا درد تھا جو پتھر دل کو بھی پگھلا سکتا تھا، لیکن میں پتھر نہیں تھا، میں تو وہ مجسمہ تھا جسے انہوں نے خود تراشا تھا۔ اگلے صبح چچا نے مجھے جلدی تیار ہونے کا حکم دیا۔ آج نعمان سے جیل میں ملاقات کا دن تھا۔ ہم صبح سویرے نکلے۔ جیل کے باہر کا ماحول انتہائی گھٹن زدہ تھا۔ اونچی دیواریں، خاردار تاریں اور پولیس والوں کی بدتمیزی، یہ سب چچا کے لیے نیا تھا، لیکن میرے لیے نہیں۔ میں اپنے لاء کالج کے دنوں میں اکثر اس ماحول سے گزرتا رہا تھا۔ ملاقات کا کمرہ بدبودار اور تاریک تھا۔ سلاخوں کے اس پار جب نعمان آیا تو اسے پہچاننا مشکل تھا۔ وہ لڑکا جو برانڈڈ کپڑوں کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا، آج جیل کے میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے۔ بابا، نعمان نے چچا کو دیکھتے ہی سلاخوں کو پکڑ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ بابا، مجھے یہاں سے نکالیں، میں یہاں مر جاؤں گا۔ یہاں کے لوگ بہت خطرناک ہیں، وہ مجھے مارتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں،
मुझे घर जाना है। चचा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो आगे बढ़े और सलाखों के बीच से हाथ डालकर नौमान का चेहरा छुआ। हौसला रखो मेरे शेर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चचा की आवाज़ भर आ गई थी। वो अपने बेटे को दिलासा तो दे रहे थे, लेकिन उनके अपने लहजे में यकीन की कमी थी। मैं पीछे दीवार से टेक लगाए खड़ा ये सब देख रहा था। नौमान की हालत देखकर मुझे तरस नहीं आ रहा, बल्कि मुझे वो वक्त याद आया जब उसने मुझे मेरे ही घर से धक्के देकर निकाला था। बाबा, वो चौधरी का बेटा झूठ बोल रहा है। मैंने उसे जानबूझकर धक्का नहीं दिया था। वो हादसा था। आप किसी बड़े वकील को क्यों नहीं लाते? नौमान ने सिसकते हुए कहा, मैं गया था बेटा एडवोकेट शहजाद के पास, लेकिन उस तक रास्ता बहुत मुश्किल है। चचा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। ये नाम सुनते ही मैं चौंका। नौमान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी बेगिंग थी, जैसे वो मुझसे भी मदद की उम्मीद रख रहा हो। हालांकि मैं उसके लिए सिर्फ एक ड्राइवर था। वापसी पर चचा बिल्कुल खामोश थे। गाड़ी चलाते हुए मैंने महसूस किया कि वो अंदर से टूट रहे हैं। ज़ुहैब बेटा, चचा ने अचानक मध्यम आवाज में मुझे पुकारा। ये शायद सालों बाद था कि उन्होंने मुझे बेटा कहा था। जी चचा, मैंने चौंक कर शीशे में देखा। तुम शहर आते जाते रहते हो। तुम्हारा उठना बैठना भी पढ़े लिखे लोगों में है। क्या तुम किसी ऐसे वकील को जानते हो जो हमारी मदद कर सके? मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। उनका लहजा सवालिया नहीं था, भिखारियों वाला था। वो शख्स जो मुझे जायदाद से बेदखल कर चुका था, आज मुझसे मदद मांग रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। ये मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह मौका गनीमत था। चाचा जी, मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूँ। मैं भला इतने बड़े लोगों को कैसे जानूंगा? हाँ, मगर सुना है कि वो एडवोकेट शहजाद बहुत काबिल आदमी है। अगर वो केस ले लें तो नौमान भाई बच सकते हैं। मैंने तीर अंधेरे में चलाया, पर वो मिलता ही नहीं है ना। चाचा ने झंझला कर कहा, उसके नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं कोशिश करके देखूं? मैंने डरते डरते पेशकश की। मेरा एक पुराना दोस्त कचहरी में मुंशी है, शायद वो कोई रास्ता निकाल दे। चचा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। वो सीट से थोड़ा आगे हुए। तुम कर सकते हो ऐसा? देखो ज़ुहैब, अगर तुम ये मुलाकात करवा दी तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जो मांगोगी दूंगा। मैंने दिल में सोचा, जो मैं मांगूंगा चचा, वो देने के लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होगा। जाहिर तौर पर मैंने सर हिलाया। मैं आज ही अपने दोस्त से बात करता हूँ चचा जी, आप फिक्र ना करें। रात को जब हवेली की रोशनियां गुल हो गई, मैं अपने क्वार्टर में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने अपने बिस्तर के नीचे छुपाया हुआ मोबाइल निकाला और सिम कार्ड तब्दील किया। ये वो नंबर था जो सिर्फ मेरे खास क्लाइंट्स और स्टाफ के पास था। मैंने अपने असिस्टेंट यासिर को कॉल मिलाई। हेलो सर। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, यासिर, कल सुबह 10 बजे कमाल अहमद को कॉल करना। मैंने अपने वकील वाले लहजे में, जो ड्राइवर ज़ुहैब के लहजे से बिल्कुल मुख्तलिफ था, हदायत दी। उन्हें कहना कि एडवोकेट शहजाद ने उनकी फाइल देखी है। केस बहुत पेचीदा है, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार है। जी सर, समझ गया। लेकिन क्या टाइम दूं मुलाकात का? यासिर ने पूछा। उन्हें कहना कि परसों कचहरी आ जाए, लेकिन एक बात याद रखना, उन्हें ये बावर कराना है कि वकील साहब बहुत मुश्किल से माने हैं और ये उनके पास आखिरी मौका है। अगर वो लेट हुए या उन्होंने कुछ चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वकील साहब केस छोड़ देंगे। मैंने सख्ती से कहा, सर आप फिक्र न करें, मैं उन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि वो सजदे में गिर जाएंगे। यासिर हंस पड़ा। मैंने फ़ोन बंद किया और मुस्कुराया। जाल बिछ चुका था। मछली खुद कांटे की तरफ आ रही थी। मैंने मेज़ पर पड़ी कानून की किताब खोली। मुझे नौमान का केस तैयार करना था। ये सिर्फ चचा को झुकाने का मामला नहीं था, ये एक बेगुनाह को फांसी से बचाने का मामला भी था। मैं जानता था कि नौमान बिगड़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन वो कातिल नहीं है, और मेरा पेशा मुझे इजाज़त नहीं देता था कि मैं ज़ाती इंतकाम के लिए इंसाफ का खून होते देखूं। मेरा इंतकाम चचा की ज़ात से था, उनके बेटे की ज़िंदगी से नहीं। अगले दिन हवेली में अजीब सी बेचैनी थी। चचा फ़ोन के पास बैठे थे, जैसे किसी मसीहा की कॉल का इंतज़ार कर रहे हों। मैं सहन में गाड़ी धो रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी। चचा ने झपट कर फ़ोन उठाया। हेलो, जी,
میں کمال احمد بول رہا ہوں۔ ان کی آواز میں لرزش تھی۔ میں نے کپڑا نہ چھوڑتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ جی جی بہت شکریہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں پہنچ جاؤں گا، بالکل وقت پر پہنچ جاؤں گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چچا نے ریسیور رکھا تو ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے صحن میں آئے۔ زہیب اور زہیب، انہوں نے خوشی سے آواز لگائی۔ تیرا کام ہو گیا بیٹا، وکیل صاحب مان گئے ہیں، انہوں نے پرسوں بلایا ہے، لگتا ہے تیری سفارش کام کر گئی یا پھر میرا نصیب جاگ اٹھا۔ میں سیدھا کھڑا ہوا اور ہاتھوں سے جھاگ صاف کی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے چچا جی، اللہ پاک نعمان بھائی کی مدد کرے۔ میرے لہجے میں عاجزی تھی۔ تیاری کر لو، پرسوں ہمیں وقت سے پہلے پہنچنا ہے، اس بار میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا، اگر یہ وکیل ہاتھ سے نکل گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ چچا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ مجھے ان پر ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ جس خدا کا شکر ادا کر رہے تھے، اس نے ان کی مدد کی ڈور اسی بھتیجے کے ہاتھ میں تھما دی تھی جسے انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا۔ رات کو جب میں چچا کے لیے دوا لے کر ان کے کمرے میں گیا تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ رکھ دو میز پر، انہوں نے اشارہ کیا۔ میں دوا رکھ کر پلٹنے لگا تو انہوں نے روکا۔ زہیب جی، تمہیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ان کی آواز میں ایک ایسا خوف تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک باپ کا خوف تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سختیاں دیکھی ہیں، بہت لوگوں کو گرایا ہے، لیکن آج اپنی اولاد کے لیے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر نعمان کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میرا دل چاہا کہ انہیں سب سچ بتا دوں، انہیں دلاسا دوں کہ میں ہوں نا، میں سب سنبھال لوں گا۔ لیکن پھر مجھے ابا کا چہرہ یاد آ گیا، وہ دھکے یاد آ گئے جو مجھے اس گھر سے نکالتے وقت دیے گئے تھے۔ اللہ بہتر کرے گا چچا جی، آپ بس اپنی نیت صاف رکھیں، مدد غیب سے آتی ہے۔ میں نے زمینی جملہ کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ میں جانتا تھا کہ پرسوں کا دن بہت بھاری ہونے والا ہے۔ چچا کچہری جائیں گے امید لے کر، اور وہاں ان کا سامنا اپنی زندگی کے سب سے بڑے جھٹکے سے ہوگا۔ سٹیج تیار تھا، کردار اپنی اپنی جگہ کھڑے تھے، بس پردہ اٹھنے کی دیر تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور حویلی پر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز بھی دل دہلا دیتی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں بیٹھا اگلے دن کی تیاری کر رہا تھا۔ میری چرپائی پر 2 جوڑے پڑے تھے، ایک وہ خاکی وردی جو اس حویلی کے ڈرائیور کی پہچان تھی، اور دوسرا وہ کالا سوٹ جو شہر کے سب سے بڑے وکیل کا وقار تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے فوراً کالا سوٹ چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ سامنے چچا کمال کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھوں میں فائل لرز رہی تھی۔ زہیب بیٹا، تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ چچا کی آواز میں وہ روب نہیں تھا جو کبھی ہوا کرتا تھا۔ جی چچا جی، بس گاڑی صاف کر کے ابھی لیٹنے لگا تھا، صبح جلدی نکلنا ہے نا؟ میں نے ادب سے جواب دیا۔ ہاں، اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں یاد دلا دوں کہ صبح غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وکیل صاحب ملاقات منسوخ کر دیں گے۔ میں نے سنا ہے وہ وقت کا بہت پابند ہے۔ چچا نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ آپ فکر نہ کریں چچا جی، میں الارم لگا کر سوؤں گا، گاڑی بالکل تیار ہے، ٹینکی بھی فل ہے۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ چچا وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ وہ شاید اندر سے اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ انہیں تنہائی کاٹ رہی تھی۔ زہیب، تمہیں پتہ ہے آج مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میرا نعمان وہاں جیل کی ٹھنڈی فرش پر سو رہا ہوگا، وہ تو مخمل کے گدوں کے بغیر سوتا بھی نہیں تھا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، دل میں ایک عجیب سا طوفان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے میرے ہی باپ کے گھر سے نکال کر کوارٹر میں پھینک دیا تھا۔ تب اسے میری نیند یا میری بھوک کا خیال نہیں آیا تھا، مگر آج قدرت نے حساب برابر کر دیا تھا۔ چچا جی، اللہ بہتر کرے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے رسمی جملہ کہا۔ کاش یہ وقت کبھی نہ آتا، کاش میں نے گاؤں کے چودھریوں سے دشمنی نہ مول لی ہوتی۔ اب مجھے اپنی دولت، اپنی زمینیں سب بیکار لگ رہی ہیں۔ اگر میرا بیٹا نہ بچا تو یہ سب کس کام کا؟ چچا نے گہری آہ بھری اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ خیر تم سو جاؤ، صبح لمبا سفر ہے۔ وہ یہ کہہ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ چچا کی تڑپ دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ سکون ضرور ملا کہ مکافات عمل اٹل ہیں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی ہم شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔
دھند بہت گہری تھی اور حد نگاہ صفر تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے میں بار بار شیشے سے چچا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے۔ زہیب گاڑی تھوڑی تیز چلا، ہمیں ہر حال میں 9 بجے کچہری پہنچنا ہے، چچا نے بے چینی سے کہا۔ چچا جی، دھند بہت زیادہ ہے، اگر تیز چلائی تو خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ہم وقت پر پہنچ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے نرمی سے سمجھایا۔ پریشان کیسے نہ ہوں؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ آخری امید ہے۔ اگر ایڈوکیٹ شہزاد نے کیس لینے سے انکار کر دیا تو نعمان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ وکیل کے منشی نے صاف کہا تھا کہ صاحب موڈ کے آدمی ہیں، اگر فائل پسند آئی تو بات کریں گے ورنہ ملیں گے بھی نہیں۔ چچا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں مسکرایا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ایڈوکیٹ شہزاد کا موڈ آج صرف ایک ہی چیز پر منحصر ہے، اور وہ ہے انصاف۔ شہر میں داخل ہوتے ہی چہل پہل بڑھ گئی، گاڑیوں کا شور اور زندگی کی بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ میں نے گاڑی کچہری کی طرف موڑی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ آج میں ڈرائیور زہیب سے ایڈوکیٹ شہزاد بننے جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی کچہری کے مرکزی دروازے سے تھوڑا دور روکی۔ چچا جی، گاڑی پارکنگ میں لگانے میں ٹائم لگے گا، آپ یہیں اتر جائیں تاکہ آپ کو دیر نہ ہو۔ میں گاڑی لگا کر آتا ہوں، میں نے تجویز دی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ چچا فوراً گاڑی سے اترے۔ انہوں نے کوٹ درست کیا اور فائل سینے سے لگائی۔ میں منشی کے پاس جا رہا ہوں، تم گاڑی لگا کر وہیں آ جانا، انہوں نے کہا اور تیز قدموں سے بھیڑ میں گم ہو گئے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پہلا مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ میں نے گاڑی کو عام پارکنگ کی بجائے وکلا کے لیے مخصوص VIP پارکنگ کی طرف موڑ دیا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے گاڑی پہچان لی اور فوراً بیریئر ہٹا کر سیلیوٹ کیا۔ میں نے گاڑی اندر پارک کی اور اپنے چیمبر کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ راستہ صرف میرا ذاتی عملہ استعمال کرتا تھا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ میرا اسسٹنٹ یاسر وہاں موجود تھا اور بے صبری سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ سر آپ آ گئے؟ کمال صاحب پہنچ چکے ہیں، وہ باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، یاسر نے اطلاع دی۔ گڈ، انہیں وہیں بٹھائے رکھو، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ کس سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا اور اپنے پرائیویٹ روم میں چلا گیا۔ وہاں میں نے ڈرائیور کی وردی اتاری۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اپنی سفید شرٹ پہنی، کالی ٹائی لگائی اور پھر وہ کالا کوٹ زیبتن کیا جو میری طاقت کی علامت تھا۔ بالوں کو درست کیا اور کلائی پر گھڑی باندھی۔ شیشے میں اب زہیب ڈرائیور نہیں بلکہ ایڈوکیٹ شہزاد کھڑا تھا۔ میری آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کبھی میرے باپ کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی۔ میں نے یاسر کو انٹرکام پر کال کی۔ کیا پوزیشن ہے؟ سر وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، بار بار پانی پی رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ سر ابھی ایک بہت اہم میٹنگ میں ہیں، بس فارغ ہونے والے ہیں، یاسر نے ہنستے ہوئے بتایا۔ ٹھیک ہے، انہیں مزید 15 منٹ انتظار کرواؤ، میں چاہتا ہوں کہ ان کا سارا غرور خاک میں مل جائے تاکہ جب وہ میرے سامنے آئے تو وہ صرف ایک فریادی ہوں۔ میں نے ہدایت دی اور کرسی پر بیٹھ کر نعمان کے کیس کی فائل دوبارہ دیکھنے لگا۔ کیس واقعی کمزور تھا لیکن ناممکن نہیں۔ پولیس کی تفتیش میں بہت سے جھول تھے۔ چودھری صاحب نے جذباتی ہو کر FIR تو کٹوا دی تھی لیکن ٹھوس ثبوتوں کی کمی تھی۔ اگر صحیح طریقے سے پیروی کی جاتی تو نعمان بری ہو سکتا تھا، لیکن میرا مقصد صرف نعمان کو بچانا نہیں تھا بلکہ چچا کو ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا۔ دوسری طرف ویٹنگ روم میں چچا کمال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ کمرہ کسی 5 اسٹار ہوٹل کی لابی جیسا تھا۔ نرم صوفے، ٹھنڈی ہوا اور دیواروں پر لگی بڑی بڑی پینٹنگز۔ چچا نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا وکیل کا دفتر نہیں دیکھا تھا۔ وہاں آنے والے دوسرے کلائنٹس بھی بہت بڑے لوگ لگ رہے تھے، کوئی بزنس مین تھا تو کوئی سیاستدان۔ چچا خود کو ان سب کے درمیان بہت چھوٹا محسوس کر رہے تھے۔ یاسر ان کے پاس آیا اور ایک اور فائل ان کے سامنے میز پر رکھی۔ کمال صاحب، وکیل صاحب ابھی فارغ نہیں ہوئے، ان کے پاس وزیر صاحب کا فون آیا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، یاسر نے معذرت خوانا انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں انتظار کر لوں گا، بس ملاقات ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی، چچا نے عاجزی سے کہا۔ وہ شخص جو گاؤں میں کسی کو اپنے ڈیرے پر 5 منٹ انتظار نہیں کرواتا تھا، آج یہاں گھنٹوں سے بیٹھا تھا۔ 15 منٹ بعد میں نے یاسر کو اشارہ کیا۔ یاسر نے ویٹنگ روم میں جا کر اعلان کیا، کمال صاحب، وکیل صاحب آپ کے لیے فارغ ہو گئے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ چچا فوراً کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے درست کیے، اللہ کا نام لیا اور یاسر کے پیچھے چل پڑے۔
وہ ایک لمبی راہداری سے گزر رہے تھے جس کے دونوں طرف میرے ایوارڈز اور شیلڈز لگی ہوئی تھیں۔ چچا کی نظریں ان کامیابیوں کو دیکھ کر مزید مروب ہو رہی تھیں۔ میرے آفس کے بڑے دروازے کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے یاسر کو دیکھ کر دروازہ کھولا۔ آئیے اندر، یاسر نے راستہ دیا۔ چچا نے گہری سانس لی اور اندر داخل ہوئے۔ کمرہ بہت وسیع تھا۔ سامنے ایک بڑی میز رکھی تھی جس کے پیچھے ایک شخص کرسی کے پشت کی طرف منہ کر کے بیٹھا فائل پڑھ رہا تھا۔ کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ السلام علیکم سر۔ چچا نے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر آہستہ سے فائل بند کی، کرسی گھمائی اور چچا کی طرف دیکھا۔ میں نے کالا چشمہ لگا رکھا تھا، اس لیے وہ فوراً میری آنکھوں کو نہیں دیکھ سکے۔ وعلیکم السلام کمال صاحب، میں نے اپنی بھاری اور روبدار آواز میں جواب دیا۔ تشریف رکھیں۔ چچا بیٹھ تو گئے لیکن ان کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ شاید میری آواز انہیں جانی پہچانی لگی تھی، یا شاید میرے چہرے کے نقوش انہیں کچھ یاد دلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کا ذہن اس طرف نہیں جا سکتا تھا کہ شہر کا یہ نامور وکیل ان کا اپنا ڈرائیور ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کا کیس پڑھا ہے۔ میں نے براہ راست بات شروع کی۔ حالات بہت خراب ہیں۔ چودھری وقار نے جال بہت مضبوط بنا ہے، دفعات بھی سنگین ہے، عمر قید یا پھانسی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ چچا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولے، وکیل صاحب، خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لیں۔ میرے پاس جتنا پیسہ ہے سب لے لیں، جو کہیں گے میں کروں گا، بس میرے نعمان کو بچا لیں۔ وہ بے قصور ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ میں نے سکون سے انہیں دیکھا۔ پیسہ تو بہت ہے آپ کے پاس کمال صاحب، میں جانتا ہوں۔ وہ جائیداد جو آپ نے اپنے بھائی کے بیٹے سے چھینی تھی، وہ بھی تو آپ ہی کے پاس ہے نا؟ یہ جملہ سن کر چچا کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ اپنی جگہ پر سن ہو گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو کیسے پتا؟ ان کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ وکیل ہوں کمال صاحب، کلائنٹ کی رگ رگ سے واقف ہونا میرا کام ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور آہستہ سے اپنا کالا چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا۔ اب میری آنکھیں ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، وہی آنکھیں جو کل رات انہوں نے گاڑی کے ریئر ویو مرر میں دیکھی تھیں، وہی آنکھیں جو برسوں سے ان کے ظلم کو خاموشی سے سہ رہی تھیں۔ غور سے دیکھیں کمال صاحب، کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں؟ میں نے کرسی سے ٹیک ہٹا کر تھوڑا آگے جھکتے ہوئے پوچھا۔ چچا کی آنکھوں میں پہچان کی ایک چمک ابھری جو فوراً خوف اور بے یقینی میں بدل گئی۔ ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ کمرے کی فضا میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی جو طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ کچہری کا ماحول گرم تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ چچا کمال برآمدے کے کونے میں سمٹے کھڑے تھے جہاں ان کی نظریں بار بار مرکزی دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا لیکن انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ آج ایڈوکیٹ شہزاد نے انکار کر دیا تو ان کے بیٹے کو سزا ہو جائے گی، اور اگر ان کے بیٹے کو سزا ہو گئی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے آئے تھے لیکن ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں گاڑی پارک کر کے پچھلے راستے سے اپنے آفس پہنچ چکا تھا اور اب مجھے وہ منظر تخلیق کرنا تھا جس کا انتظار میں نے برسوں کیا تھا۔ میں نے اپنا کالا کوٹ درست کیا اور اپنے ساتھی وکلا کے ہمراہ مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ اس دن میں نے چچا کو حد سے زیادہ پریشان دیکھا تھا۔ وہ شخص جو کبھی حویلی میں اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر بات کرتا تھا، آج ایک لمحہ گن رہا تھا۔ میں چچا کے کام سے ہی اکثر شہر جاتا رہتا تھا۔ صبح ہی شہر نکلتا اور شام کو لوٹتا تھا۔ چچا کی دونوں بیٹیوں کو کالج چھوڑنا اور انہیں گھر چھوڑنا بھی میری ہی ڈیوٹی تھی۔ اسی ڈیوٹی کے دوران میں اپنی تعلیم پر بھی فوکس رکھے ہوئے تھا۔ یہ ساری محنت آج رنگ لانے والی تھی۔ اچانک کچہری کے مرکزی دروازے پر ایک شور اٹھا۔ صحافی کیمرے سیدھے کر کے بھاگے اور پولیس والوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ چچا کمال جو ایک ستون کا سہارا لیے کھڑے تھے چونک کر سیدھے ہو گئے۔ چچا کو کسی نے بتایا اور مشورہ دیا تھا کہ آپ شہر کے سب سے بڑے وکیل سے ملو، ایڈوکیٹ شہزاد۔ چچا اسی دن شہر پہنچے تھے تاکہ وہ شہر کے سب سے بڑے وکیل سے مل سکے۔ چچا کو ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کیونکہ سننے میں آیا تھا یہ وکیل جس کا بھی کیس لڑتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ چچا فوراً تیار تھے تو کچہری کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب چچا کچہری پہنچے تھے۔ سامنے کا منظر ان کے لیے ناقابل یقین تھا کیونکہ وہاں کچہری میں بہت بڑا ایڈوکیٹ کوئی اور نہیں، میں تھا، ان کا وہی بھتیجا جس کی ساری جائیداد ہتھیا کر چچا بیٹھے ہوئے تھے۔
میرے دائیں بائیں میرے جونیئر وکلا فائلیں اٹھائے چل رہے تھے. صحافی سوالات پوچھنے کے لیے مائک آگے کر رہے تھے اور لوگ احترام سے میرا راستہ چھوڑ رہے تھے. پولیس والے مجھے دیکھتے ہی سیلیوٹ کر رہے تھے. اتنا پروٹوکول دیکھ کر چچا ہکا بکا رہ گئے. چچا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گئے تھے. ان کا ذہن یہ منظر قبول کرنے سے انکاری تھا. یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کا ڈرائیور جو ابھی کچھ دیر پہلے انہیں گاڑی میں چھوڑ کر گیا تھا وہ شہر کا سب سے بڑا قانون دان ہو سکتا ہے. چچا کو اپنی آنکھوں دیکھے پر یقین نہیں آ رہا تھا. اپنے پاس کھڑے شخص سے پوچھا یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو اس نے جواب دیا سامنے ہی تو ہے، ایڈوکیٹ صاحب آ رہے ہیں. یہ شہر کے سب سے بااثر وکیل ہیں، شہزاد ایڈوکیٹ صاحب. کالے کلر کے کوٹ میں ملبوس وہ پورے اعتماد چہرہ کوئی اور نہیں، وہ ایڈوکیٹ شہزاد تھا. وہ میں تھا. میری آنکھوں میں وہی خاموشی تھی جو کبھی چچا کی گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر ہوتی تھی. فرق صرف اتنا تھا کہ آج وہ خاموشی مجبوری نہیں بلکہ طاقت تھی. میں مجمع کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا چچا کی طرف بڑھا. وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر ایسے کانپ رہے تھے جیسے کوئی مجرم قاضی کے سامنے کانپتا ہے. ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. یہ سب دیکھ کر چچا کے ہاتھ کانپ گئے. ان کی آواز لرز گئی تھی. میں نے ایک نظر چچا کی طرف دیکھا. میں جانتا تو تھا چچا کس کام سے آئے ہیں. میں نے ہجوم کو پیچھے ہٹایا اور چچا کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولا جی چچا، آپ جس وکیل سے ملنے آئے ہیں وہ میں ہی ہوں. میرے لہجے میں طنز نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی. وہ بول نہ سکے لیکن آنکھوں میں شرمندگی اور بیچارگی صاف نظر آ رہی تھی. ان کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکلی. شاید قدرت نے آج ان کی زبان بندی کر دی تھی. میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما. آئیے میرے ساتھ. میں نے انہیں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آفس کی طرف چلنے کا اشارہ کیا. وہ کسی روبوٹ کی طرح میرے پیچھے چل پڑے. آفس میں پہنچ کر میں نے انہیں اپنی کرسی کے سامنے والی کرسی پر بٹھایا. میرے سٹاف نے پانی پیش کیا لیکن چچا کے حلق سے پانی نیچے نہیں اتر رہا تھا. میں اپنی نشست پر بیٹھا اور وہ فائل کھولی جو چچا ساتھ لائے تھے. کمرے میں گہری خاموشی تھی. صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی. چچا جی، یہ کیس بہت مشکل ہے. چودھریوں نے جال بہت مضبوط بنا ہے. میں نے فائل بند کرتے ہوئے کہا. زہیب نہیں، ایڈوکیٹ صاحب. چچا کی آواز بھر آ گئی تھی. وہ نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے. مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا. میں نے تمہارا حق کھایا. آج اللہ نے مجھے اسی مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں میں نے تمہیں کھڑا کیا تھا. میرا بیٹا بے گناہ ہے، اسے بچا لو. میں اٹھا اور چچا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. میں جانتا ہوں کہ نعمان بے گناہ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن میں وہ نہیں ہوں جو آپ ہیں. میں ایک وکیل ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں بے گناہ کی مدد کروں. میں چچا کے ہاتھ سے فائل لے کر ان سے وعدہ کیا کہ آپ کا یہ کیس میں ضرور لڑوں گا. چچا نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا. ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور وہ میرے قدموں میں گرنے لگے. نہیں چچا جی، میں نے فوراً انہیں تھام لیا. آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی کہ آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کریں گے کہ آپ نے میرے بابا کی جائیداد ہتھیا لی ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ جائیداد مجھے واپس کریں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ دنیا کے سامنے یہ اقرار کریں گے تو شاید کوئی شخص یہ سب دیکھ کر یتیم کا مال نہ ہتھیائے کہ ہو سکتا ہے اس یتیم کے اندر کتنی طاقت ہو کہ کوئی وقت آئے کہ ہمیں اس کے سامنے جھکنا پڑے. چچا نے حیرت سے مجھے دیکھا. بس اتنی سی شرط؟ تو مجھ سے سب کچھ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ میں تو سب کچھ دینے کو تیار ہوں. مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے چچا جی، مجھے صرف اپنا کھویا ہوا مقام اور عزت چاہیے. مجھے وہ سچ چاہیے جسے آپ نے جھوٹ کے پردوں میں چھپا دیا تھا. میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. چچا نے میری شرط قبول کی اور روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا. تم جیت گئے زہیب اور میں ہار گیا. آج مجھے احساس ہوا کہ بڑا آدمی پیسے سے نہیں ظرف سے بنتا ہے. اگلے 2 ہفتے بہت ہنگامہ خیز رہے. میں نے نعمان کا کیس لڑا. عدالت میں میرے دلائل نے چودھریوں کے جھوٹے گواہوں کے پرخچے اڑا دیے. میں نے ثابت کیا کہ نعمان کا عمل صرف اپنے دفاع میں تھا اور وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی. میرا قانونی وار اتنا کاری تھا کہ جج صاحب کو نعمان کی ضمانت منظور کرنی پڑی اور کیس خارج ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا. جس دن نعمان رہا ہو کر گاؤں واپس آیا، پورے گاؤں میں جشن کا سامان تھا، لیکن اصل ڈرامہ بھی باقی تھا. چچا نے اسی شام پنچایت بلائی.
चौधरी साहब भी वहां मौजूद थे, जो केस हारने की वजह से गुस्से में भरे बैठे थे। पूरा गांव जमा था। चचा कमाल सबके सामने खड़े हुए, उनका सर झुका हुआ था। नौमान भी उनके साथ खड़ा था, जिसे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। मेरे भाइयों, चचा की आवाज कांप रही थी, मैं आज आप सबके सामने एक एतराफ करना चाहता हूँ। मजमे में खामोशी छा गई। सब हैरान थे कि कमाल साहब क्या कहने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे भाई जावेद के मरने के बाद मैंने कहा था कि वो मकरूज थे और मैंने उनका कर्जा उतारा है। चचा ने सांस लिया और फिर बुलंद आवाज में बोले, वो झूठ था, सरासर झूठ था। मेरे भाई पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। मैंने लालच में आकर अपने यतीम भतीजे ज़ुहैब का सब कुछ छीन लिया था। मैंने उसे ड्राइवर बनाकर जलील किया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। मजमे में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। चौधरी साहब के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। चचा ने मेरी तरफ इशारा किया, ये ज़ुहैब, जिसे आप सब मेरा ड्राइवर समझते रहे, ये दरअसल शहर का सबसे बड़ा वकील एडवोकेट शहजाद है। आज अगर मेरा बेटा जिंदा सलामत मेरे साथ खड़ा है तो ये सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब की वजह से है। इसने मेरा बुरा चाहने की बजाय मेरे बेटे की जिंदगी बचाई। मैं आज सबके सामने ये तराफ करता हूँ कि उन्होंने मेरा हक खाया है और वो मुझे वापस कर रहे हैं। ये हवेली, ये ज़मीनें सब ज़ुहैब की अमानत है। मैं आज ही ये सब उसके नाम करता हूँ। चचा ने कागजात मेरी तरफ बढ़ाए। नौमान ने भी आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दो ज़ुहैब भाई, मैं बहुत कम ज़र्फ निकला। नौमान रो रहा था। मैंने मजमे की तरफ देखा। सबकी आंखों में मेरे लिए एहतराम था। मैंने वो कागजात लिए और सबके सामने उन्हें फाड़ दिया। कागज के टुकड़े हवा में बिखर गए। सब दंग रह गए। चचा हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं बेटा? चचा चिल्लाए, मैं तो कभी वो हवेली वापस नहीं लेना चाहता था। मैंने चचा से कहा, मुझे हवेली नहीं चाहिए, आप मेरे चचा हैं, मेरे बाप की जगह है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता था कि यतीम को कभी कमज़ोर नहीं समझें, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला उस इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि वो इस काबिल हो जाता है कि वो आपके सामने ड्राइवर बनने पे मजबूर हो, लेकिन अपने हक के लिए कोशिश करके बहुत ऊपर तक जा सकता है। मेरी आवाज़ पूरे मजमे में गूंज रही थी। ये जायदाद आप ही रखें चचा जी। मेरे लिए मेरे अल्लाह ने जो रास्ता खोला है वो उस हवेली से बहुत वसी है। मेरा मकसद आपको बेघर करना नहीं था, बल्कि आपके ज़मीर को जगाना था। मुझे खुशी है कि आज मेरा चचा वापस आ गया है, वो चचा जो बचपन में मुझे गोद में उठाया करता था। चचा दौड़कर मेरे गले लग गए और बच्चों की तरह रोने लगे। तुम बहुत बड़े हो ज़ुहैब, तुमने मुझे खरीद लिया है। मुझे सिर्फ ये चाहिए था कि आइंदा किसी यतीम को ड्राइवर बनने पर मजबूर न किया जाए, क्योंकि असल ताकत शोर में नहीं किरदार में होती है। मैंने मुड़कर चौधरी साहब की तरफ देखा, जिनकी गर्दन अब झुक चुकी थी। फिर मैंने नौमान के कंधे पर थपकी दी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज मैं ड्राइविंग सीट पर नहीं बल्कि पिछली सीट पर बैठने वाला था और ड्राइविंग सीट पर मेरा ड्राइवर मौजूद था। मैंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। वो हवेली अब मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने वहां के हर दिल को फतह कर लिया था और यही मेरी असल जीत थी। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।